بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے سلسلہ درس کو آگے بڑھاتے ہیں جہاں سے ہم نے پچھلے درس میں چھوڑا تھا۔ پچھلے درس میں ہم نے ملکی پرندے اور دوسرے جانور یہ اس کا آغاز کیا تھا، تو آج ہم اس کے الفاظ کے معنی کچھ پڑھتے ہیں اور باقی کی جو رہ جانے والا ہے اس کی باقی رہ جانے والا جو سبق ہے اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم الفاظ کے معنی پہلے دیکھتے ہیں۔ موڈ، طبیعت، باشندے، رہائشی، کانے، کافی سمجھنا، بدنما، بدصورت، حجم، جسامت، بے چین، بےتاب، مختصر، چھوٹی، مسرور، خوش، لحظہ، لمحہ، حسین، خوبصورت، توہین، بے عزتی، دفعتاً، اچانک، پچھتاتا، افسوس کرتا، حفظان صحت، صحت کی حفاظت، اصول، ضابطہ یا قانون بھی کہتے ہیں، پھٹکتا، پاس آتا، عقیدہ، پختہ یقین، اعصابی، ذہنی، فکر معاش، رزق کی تلاش، نالاں، ناراض۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے ہمارے پچھلے سبق کے الفاظ کے معنی، اور اب ہم اپنے سبق کی پڑھائی کی طرف آتے ہیں۔ تو آئیے سبق کھولیے، ملکی پرندے اور دوسرے جانور۔ جی، ہم بلبل پڑھ رہے تھے، کچھ پڑھ لیا تھا، اب باقی رہ جانے والا جو ہے وہ ہم آج مکمل کرتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے، جس کی وجہ یہ ہر وقت کا گانا ہے۔ بعض جو پرندوں کے ماہر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بلبل جو ہر وقت گاتی رہتی ہے اس کی وجہ اس کی گھریلو زندگی کی جو غم ہے، وہ گھریلو زندگی کے غم کی وجہ سے ہر وقت گاتی رہتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ نہیں ہے۔ دراصل بلبل ہمیں محظوظ کرنے کے لیے ہرگز نہیں گاتی، اسے اپنے فکر ہی نہیں چھوڑتے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید وہ ہمیں محظوظ کرنے کے لیے، ہمیں خوش کرنے کے لیے گاتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں پرندوں کے، کہ وہ اپنے غموں کا رونا روتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ نہیں ہے اس کے رونے کی۔ بلبل پکے راگ گاتی ہے یا کچے؟ بہرحال اس سلسلے میں بہت سے موسیقاروں سے بہتر ہے۔ ایک تو وہ گھنٹے بھر کا لاپ نہیں لیتی، بے سری ہو جائے تو بہانے نہیں کرتی کہ ساز والے نکمے ہیں، آج گلا خراب ہے، آپ تنگ آ جائیں تو اسے خاموش کرا سکتے ہیں، اور کیا چاہیے۔ تو مصنف کہتے ہیں بلبل کے راگ پکے ہوں یا کچے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ وہ بہت سارے دوسرے موسیقاروں سے بہتر ہے۔ بعض جو موسیقار ہوتے ہیں ان کی آواز اچھی نہیں ہوتی، ان کا گانا اچھا نہیں ہوتا، تو اب ہم اس کو چپ نہیں کرا سکتے، لیکن بلبل کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر بلبل کے راگ ہمیں اچھے نہ لگیں، بلبل کی آواز ہمیں اچھی نہ لگے تو ہم اس کو خاموش کرا سکتے ہیں۔ اگر وہ بے سری ہو جائے تو پھر اس کے بہانے نہیں تراشتی، جیسا کہ جو گانے والے تراشتے ہیں کہ ساز والے اچھے نہیں تھے، گٹار والا اچھا نہیں تھا، جو میوزک والا اچھا نہیں تھا، تو اس طرح کے وہ بلبل بہانے نہیں کرتی، اس کو ہم خاموش کرا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے۔ جیسے گرمیوں میں لوگ پہاڑ پر چلے جاتے ہیں، اسی طرح پرندے بھی موسم کے لحاظ سے نقل مکانی کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ہاں رواج ہے، ہمارے ہاں بعض لوگ جب گرمیاں آتی ہیں تو ٹھنڈے مقامات کی طرف نکل جاتے ہیں، وہاں پر رہائش اختیار کر لیتے ہیں، ہماری جو گلگت، ہنزا اور اس طرح کی جو ٹھنڈی وادیاں ہیں وہاں پر جا کر رہائش پذیر ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح پرندے بھی موسم کے لحاظ سے نقل مکانی کرتے ہیں، ٹھنڈے علاقے سے گرم علاقے کی طرف، گرم علاقے سے ٹھنڈے علاقے کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ اگر سردیاں ہیں تو گرم علاقوں کی طرف چلے جاتے ہیں، گرمیاں تو پھر گرم علاقوں کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ بلبل کبھی سفر نہیں کرتی، تو مصنف کہتے ہیں بلبل سفر نہیں کرتی، باقی پرندے تو سفر کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، لیکن بلبل سفر نہیں کرتی۔ اس کا خیال ہے کہ وہ پہلے ہی وہاں جہاں اسے پہنچنا چاہیے۔ وہ مزاحیہ انداز میں مصنف کہتے ہیں کہ بلبل کا یہ خیال ہے کہ جس سے جہاں پہنچنا چاہیے وہ پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہے، اس لیے اسے سفر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ادب کو دیکھتے ہوئے بھی بلبل نے اگر اس ملک کا رخ کیا تو نتائج کی ذمہ دار خود ہوگی۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے ادب میں ہر خوشگلو پرندے کو جو بلبل سمجھا جاتا ہے، اگر جو ہمارے ادب کو دیکھتے ہوئے بھی بلبل نے ہمارے ملک کا سفر کیا، ہمارے ملک میں آ گئی،
تو اس کے ساتھ جو ہوا وہ اس کے نتائج کی خود ذمہ دار ہوگی، وہ کسی دوسرے کو اس کا جو ذمہ نہیں دے سکتی۔ عزیز طلباء، یہ تھا بلبل کے حوالے سے مصنف کے تاثرات، اور اب ہم آتے ہیں بھینس کی طرف۔ بھینس موٹی اور خوش طبع ہوتی ہے، ہمیشہ یہ جو ہمارے ہاں یہاں پہ مشہور ہے کہ جو موٹے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خوش طبع ہوتے ہیں، تو اسی لیے وہ اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ بھینس جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ خوش طبع ہوتی ہے، جو ہنسی خوشی والی ہوتی ہے۔ بھینس کی قسمیں نہیں ہوتی، وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ بھینس کی وہ کہتے ہیں کہ قسمیں نہیں ہوتی، چونکہ تمام بھینسوں کی شکل اور تمام بھینسوں کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے، اس لیے وہ ایک ہی قسم سے تعلق رکھتی ہیں۔ بھینس کا وجود بہت سے انسانوں کے لیے باعث مسرت ہے، کہ بہت سارے جو انسان ہیں ان کا تعلق، ان کا روزگار بھینس سے وابستہ ہے، اس لیے ان کا جو خوشی کا باعث بھینس بنتی ہے۔ بھینس کا ہم اثر چھپایا گائے دنیا بھر میں موجود ہے، لیکن بھینس کا فخر صرف ہمیں ہی نصیب ہے۔ تبت میں گائے کے وزن پر سرہ گائے ہوتی ہے، سرہ بھینس کہیں نہیں ہوتی۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس کا جو ہم اثر چھپایا، اس کی طرح کا جو چھپایا ہے، جو دودھ دینے والا جانور ہے وہ گائے ہے، وہ تو پوری دنیا میں پائی جاتی ہے، لیکن بھینس جو ہے وہ ہمارے ہاں ہندوستان اور بر صغیر میں ہی پائی جاتی ہے، اور ایران وغیرہ میں پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ تبت جو چین کا علاقہ ہے، وہاں پر جو گائے کی نسل کی ایک سرہ گائے ہوتی ہے، اس کو سرہ گائے کہا جاتا ہے، لیکن سرہ بھینس کہیں بھی نہیں پائی جاتی، اور یہ صرف اور صرف گائے کے ساتھ جو منسوب ہے۔ بھینس کے بچے شکل صورت میں ننیال، ددیال اور ددیال دونوں پائے جاتے ہیں، لہذا فریقین ایک دوسرے پر تنقید نہیں کر سکتے۔ مصنف کہتے ہیں کہ بھینس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ شکل و صورت میں اپنے ننیال اور ددیال دونوں پر چلے جاتے ہیں، چونکہ دونوں کالے ہوتے ہیں اس لیے دونوں اپنے ننیال اور ددیال پر چلے جاتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے پر تنقید نہیں کر سکتے کہ تمہارے جیسے ہیں، تمہارے جیسے اس کے جو نئے نقش ہیں، تمہارے جیسا اس کا رنگ ہے، تو اس لیے وہ ایک دوسرے پر تنقید نہیں کر سکتے۔ بھینس سے ہماری محبت بہت پرانی ہے، بھینس ہمارے بغیر رہ لے لیکن ہم بھینس کے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتے۔ تو مصنف کہتے ہیں بھینس کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ بہت پرانا ہے، بھینس کے دودھ سے ہم جو فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو بھینس تو ہمارے پاس بغیر رہ سکتی ہے، لیکن ہم بھینس کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ دودھ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ ہمارے بہت ساری ایسی غذائیں ہیں جن کا تعلق دودھ سے، جو وہ دودھ اور اس سے جو دودھ سے بنتی ہیں۔ آج کل یہ شکایت عام ہے کہ لوگوں کو کوٹھی ملتی ہے تو ایسی جس میں گراج تک نہیں ہوتا جہاں بھینس باندھی جا سکے، کہ یہ لوگ جو سرکاری جو ملازم ہوتے ہیں ان کو حکومت کی طرف سے سرکاری جو مکان ملتے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی کوٹھیاں ملتی ہیں جن میں گراج نہیں ہوتا۔ گراج تو ویسے گاڑی کھڑی کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ مصنف کہتے ہیں کہ گراج کا فائدہ جو دیہات سے تعلق رکھنے والے ملازم حضرات ہوتے ہیں وہاں پر بھینس رکھ لیتے ہیں۔ کئی بھینسیں اتنی بھدی نہیں ہوتی مگر کچھ ہوتی ہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ بھینسیں جو ہیں وہ شکل صورت میں بری نہیں ہوتی، لیکن کچھ بری ہوتی ہیں جن کے سینگ ایسے نیچے کو لٹکے ہوتے ہیں یا ان کے سینگ ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں، تو وہ جو بھدی ہوتی ہیں، بری لگتی ہیں، اچھی نہیں لگتی۔ دور سے یہ پتہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے بھینس اس طرف آ رہی ہے یا اس طرف جا رہی ہے، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر والا شعر یاد آ جاتا ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں بھینس کو اگر دور سے دیکھا جائے تو یہ پتہ نہیں چلتا بھینس کس طرف جا رہی ہے، اس طرف آ رہی ہے یا دوسری طرف جا رہی ہے، کیونکہ وہ کالی ہوتی ہے، اس کا رنگ کالا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھینس کس طرف آ رہی ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کی آپ کی جو ڈائری ہے وہ کوا جو ہم نے پڑھا اس کا آخری اقتباس بارش ہوتی ہے، تو کوے یہاں سے لے کر آپ سے نالہ ہیں کی تشریح آپ نے کرنی ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امین و ناصر و آمین۔